اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد صاحبان ایمان مومن مومنات۔ اس ویڈیو میں چند ایک اعمال ہیں آپ مومنین کی مبارک سماعتوں تک پہنچانا ہے، اور ایک تعویذ، یہ تعویذ آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے انہیں پہنا سکتے ہیں، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ لوگوں پر رعب اور دبدبہ ہو، ہیبت ہو، آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو، تو اس کو کاپی کرا کر آپ بطور تعویذ جو ہے آپ بازو میں، گلے میں، جیب میں پہن سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اور گھر کے کسی بھی کونے پر آویزاں کر سکتے ہیں۔ اور ایک وظیفہ ہے، یہ 7 دن کا ہے حاجت روائی کے لیے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میری حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو ایک مرتبہ اس عمل کو بھی وہ ٹرائی کرے، صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، ذرہ بھر بھی اس میں شک اور وہم و گمان، ظن تک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں یقین کامل رکھتے ہوئے اس عمل کو اپنی حاجت کی برآوری کے لیے، قبولیت کے لیے کر سکتا ہے۔ یہ عمل کیا ہے، کتنے دن کا ہے، کب سے کرنا ہے؟ آئیے آپ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیں۔ مثلا میری ایک حاجت ہے کہ میں مدینے جاؤں، اللہ مجھے اس مدینے کا مبارک سفر نصیب فرمائے اور زیارت مکہ و مدینہ نصیب ہو۔ اس نیت سے یہ ذہن میں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سنڈے والے دن سے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور ہفتے کے دن تک کرنا ہے، یعنی 7 روزہ یہ عمل ہے۔ اور کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد مصلی عبادت بچھا کر 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں کوئی سی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری رکعت میں قنوت پڑھیں، اور اس کے بعد قنوت میں جو بھی دعا یاد ہے آپ کو وہ پڑھیں۔ رکوع و سجود تشہد سلام مکمل کرنے کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، اور اس کے بعد 70 مرتبہ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ الحمد کو پڑھیں۔ جب 70 مرتبہ سورہ الحمد مکمل کر لیں، تو اس کے بعد صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد علیہ السلام کا وسیلہ بنا کر، انہیں اپنی حاجت روائی کے لیے واسطہ وسیلہ بنا کر اللہ سے اپنی جو حاجت ہے اس کے لیے دعا مانگیں۔ پھر اگلے دن سوموار والے دن بھی 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، پھر اس کے بعد 60 مرتبہ سورہ الحمد کی 60 مرتبہ تلاوت کریں، پڑھنے کے بعد 60 مرتبہ دعا مانگیں، اور منگل والے دن بھی 3 مرتبہ صلوات پڑھیں اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، پھر 3 مرتبہ صلوات، پھر 50 مرتبہ سورہ الحمد کو پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ اور بدھ والے دن 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، پھر 3 مرتبہ صلوات، پھر جو ہے 40 مرتبہ سورہ الحمد کو تلاوت کریں، پھر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ جمعرات والے دن 3 مرتبہ صلوات، 2 رکعت نماز حاجت، 3 مرتبہ صلوات، پھر جو ہے 30 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد دعا مانگیں اپنی حاجت کے لیے۔ جمعہ والا دن جب آ جائے تو اسی طریقے سے 3 مرتبہ صلوات، 2 رکعت نماز حاجت، پھر 3 مرتبہ صلوات، 20 مرتبہ جو ہے سورہ الحمد کو پڑھیں، پھر اپنی دعا مانگیں۔ اب جمعہ کا دن ہے، آخری دن ہے، 7واں دن ہے، تو اس دن بھی آپ نے 3 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز حاجت، پھر صلوات، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیے، اور اس کے بعد اپنی دعا مانگیں۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو کنیز اپنی دلی حاجت کے لیے، دلی مراد کے لیے
یہ 7 روزہ عمل اس طریقے سے صدق دل، یقین کامل اور اعتماد کلی کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ وہ جب 7ویں دن مصلی عبادت سے اٹھے گا تو یقین کے ساتھ اٹھے گا اور اس کی حاجت پوری ہوگی۔ کس کی؟ جو بندہ، جو کنیز یہ عمل 7 دن کرے گا، اس کی مشکلات بھی آسان ہوں گی اور اس کی حاجت روائی ہوگی۔ وہ اپنی حاجت میں، تمنا میں، آرزو میں کامیابی لے کر اٹھے گا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم اور آپ سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں دینی دنیاوی امور میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور وہ بہنیں بیٹیاں جو پریشان حال ہیں اپنے حاجت کے لیے، خداوند ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بے اولادوں کو کریم اللہ اولاد صالح عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تمام مریضوں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، تمام مومنین مومنات کو حج و زیارہ جیسی عظیم سعادت کا رزق کثیر عطا فرما۔ پروردگار بے جرم قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ پروردگار وہ بہنیں، وہ بھائی، وہ بزرگ، وہ نوجوان جو ہم گناہ گاروں کو دعا کے لیے کہتے ہیں، خداوندہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مالک اللہ ان کی دلی آرزوں کو پورا فرما، ان سب کے گھروں میں خیر اور برکت عطا فرما، ان سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ مرنے سے پہلے حقیقی معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، واجبات کو پابندی وقت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار وہ بہنیں، وہ بھائی جو اس شوق میں جی رہے ہیں کہ ہمیں مرنے سے پہلے مکہ، مدینہ، ایران، عراق، شام کی زیارتیں نصیب ہوں، کریم اللہ ان کے دل کی اس آرزو کو بھی پورا فرما۔ ہمارے مولا آقا حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کا جل ظہور فرما۔ پروردگار مولا کے ایوان و انصار میں شمار فرما، تمام مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت، دشمنان شین حیدر کرار کو نیست و نابود فرما، بے حق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ